کہانی پوری آدھی رہ گئی تھی. پوری ہو گئی تھی. کون سی کہانی تھی؟ ہیں وہ 3 دوستوں والی. اچھا کتنی سیڑھیاں چڑھے؟ اور جو رونے لگا آخر میں پہنچ کے وہ صحیح رویا. اچھا بیٹے، ایک لفظ ہے، ہم اسے اردو میں بولتے ہیں پیمانہ. آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ معیار، ناپ تول. پیمانے ہوتے ہیں نا مختلف. جب آپ نے کوئی لیکوڈ مائع اس کا اندازہ کرنا ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ مثلاً یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دودھ 1 سیر ہے، تو اب تو یہ پیمانے بدل گئے نا. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ دودھ 1 کلو ہے، دودھ 1 کلو میٹر ہے. صحیح ہے نا؟ نہیں صحیح. چلیے آپ صحیح کیجئے، دودھ 1 کلو ہے. یہاں سے اسلام آباد 5 کلو ہے. نہیں کیا کہیں گے؟ 5 کلو میٹر ہے. تو یہ پیمانے ہوتے ہیں نا. پیمانے فارسی کا لفظ ہے پیمانہ، اور وہ استعمال ہوتا ہے ناپ تول کے لیے. تو پہلے زمانے میں بر صغیر میں ماپ تول کے پیمانے جو تھے وہ پاؤ، سیر، چھٹانک کیسے استعمال ہوتے تھے. آپ اس زمانے کی کتابیں پڑھیں گے تو یہی ملے گا. اب وہ کلومیٹر ہو گئے، میٹر ہو گئے، اس طرح کی چیزیں آ گئی. تو آپ جب مائع چیز کو ماپتے ہیں، دودھ کو، پانی کو، تو اس کے لیے کیا بولتے ہیں؟ کلو. اور آپ جب پیمائش کو ماپتے ہیں تو اس کے لیے کیا بولتے ہیں؟ اچھا بیٹے. اور ایک پیمانہ ایسا بھی ہے جس پہ انسانوں کو ماپتے ہیں، انسانوں کو تولتے ہیں. اور انسانوں کو تولنے کا اصل پیمانہ ان کا ہنر ہے. ٹھیک ہے بیٹے؟ کسی بھی انسان کو اگر جانچنا ہو نا تو جو کچھ وہ کرتا ہے دعویٰ یا جو کچھ وہ کر رہا ہے اسے اس کی پیمائش کے مطابق ماپنا چاہیے. مثلاً وہ یہ کہتا ہے یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے، تو اس کے لیے پیمانہ کیا ہوگا؟ علم. یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بہادر ہے، تو اس کے لیے پیمانہ ہوگا دلیری. کتنا دلیر ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی بہت اچھا زرگر ہے. زرگر کسے کہتے ہیں؟ جو سونے کا کام کرتا ہو. تو اس کے لیے پیمانہ یہ ہوگا کہ سونے کا کام وہ کتنا جانتا ہے. کہتے ہیں بہت اچھا کاری ہے.
اب کوئی کہے کہ قاری صاحب کا کتنے فٹ قد ہے اور کتنے لمبے چوڑے ان کے ہاتھ پاؤں ہیں اور قاری صاحب کتنا دوڑ لیتے ہیں روز، یہ پیمانہ تھوڑا ہی ہے۔ قاری صاحب کا پیمانہ تو یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو جو پڑھتے ہیں اس سے اندازہ کیا جائے گا اور پیمانہ وہ ہو جائے گا۔ اس لیے بیٹے پیمانہ ہر چیز کا سوچنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، جیسے ہم نے آپ سے کہا، اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہاں سے اسلام آباد 5 کلو ہے تو آپ ہنسیں گے، آپ کہیں گے کلو میٹر کہو، کلو کیوں کہتے ہو؟ اسی طرح اگر آپ قاری صاحب کا پیمانہ یہ رکھیں کہ قاری صاحب بہت گورے چٹے ہیں، تو یہ تو بات کچھ نہ ہوئی۔ قاری صاحب چاہے گورے ہوں چاہے کالے ہوں، وہ قرآن کیسا پڑھتے ہیں، یہ پیمانہ ہے نا۔ ٹھیک ہے بیٹے، ہم لوگ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ جس چیز کو جس پیمانے پہ ناپنا ہے تولنا ہے اس کے لیے پیمانہ ہم بھول جاتے ہیں۔ فاصلے کو ناپنے کے لیے کلو میٹر تھا، ہم اسے میٹر سے ناپنے لگتے ہیں اور کلو سے ناپنے لگتے ہیں کہ کلو کتنا ہے۔ اسی طرح کسی بچے کو دیکھنا ہو کہ یہ قرآن پاک کتنا یاد کرتا ہے تو یہ ایک حافظ کا پیمانہ ہے۔ اب ہم یہ سوچنے لگے کہ یہ بچہ پشاور سے آیا ہے کہ مری سے آیا ہے کہ اسلام آباد سے آیا ہے، تو یہ پیمانہ نہیں نا۔ پیمانہ اس کی قوت حفظ ہے۔ حفظ اور چیز ہوتی ہے، ذہانت اور چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، بعض بچے بڑے اچھے حافظ ہوتے ہیں، فوراً یاد کر لیتے ہیں، لیکن ذہین نہیں ہوتے۔ بعض بچے ذہین ہوتے ہیں اور وہ حفظ نہیں کر سکتے۔ تو ہر ایک کا پیمانہ مختلف ہوتا ہے۔ ہمیشہ بیٹے جب بھی کسی چیز کو جانچنا ہو، جب بھی کسی چیز کو ماپنا ہو، تولنا ہو کسی انسان کو، تو پیمانہ قائم وہ کرنا چاہیے جو پیمانہ اصل میں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کہانی لکھی ہے۔ اب آپ خوش ہیں، آپ کو ایک کہانی سنائے۔ کہانی یہ لکھی ہے کہ ایک بچہ اپنے گھر سے نکلا اور دمشق چلا گیا۔ دمشق بہت بڑا شہر ہے۔ ہم دمشق گئے اور ہم نے وہاں کتابیں خریدیں اور دمشق میں بہت بڑے بڑے کتب خانے دیکھے، اور ایک دن جو گھر فون کیا تو ہمارے گھر والے پریشان تھے کہ آج دمشق میں دھماکہ ہوا ہے، تو کہاں ہو؟ ہم نے بتایا ہم دمشق میں ہیں اور کوئی دھماکہ نہیں ہوا۔ پھر ہم نے سوچا کہ شاید ہم اس کنارے پہ ہیں تو شہر کے دوسرے کنارے پہ دھماکہ ہوا ہو۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا کوئی دھماکہ نہیں ہوا۔ پھر گھر فون کیا، ہم نے کبھی کوئی دھماکہ نہیں ہوا دمشق میں۔ تو بیٹے یہی چیز ہمیں یمن میں بھی پیش آئی کہ یمن میں دھماکہ ہوا اور اتنے لوگ مر گئے۔ ہم خود یمن میں موجود تھے اور کوئی سرے سے دھماکہ ہوا ہی نہیں۔ تو اس دن پتہ چلا کہ میڈیا کی ہر خبر قابل اعتبار نہیں ہوتی، جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ ریلائیبل قابل بھروسہ، جس پر اعتبار کیا جا سکے، ایسی خبر جس پہ بنیاد رکھی جا سکے۔ یہ بیٹے ضروری نہیں ہوتا کہ میڈیا کی جو خبر آپ نے سن لی وہ ساری سچی ہے۔ بہت مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ہمیں پتہ چلا جب ہم اتنے عمر گزاری اور دمشق گئے اور وہاں سے فون کیا، یمن سے فون کیا، تو معلوم ہوا سب جھوٹ ہے، کوئی دھماکہ ہوا ہی نہیں تھا وہاں، اور یہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے۔
تو اس لیے بیٹے مولانا روم نے لکھا ہے مثنوی میں، یہ شعر آپ کی سمجھ میں اتنی جلدی آئے گا نہیں، لیکن یاد رکھو، مولانا نے لکھا ہے کہ اے بسا ابلیس روئے آدم ہست، کتنے ہی شیطان ہوتے ہیں، ابلیس ہوتے ہیں اور انسانوں کی شکلوں میں پھرتے نظر آتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو اس لیے بیٹے جو کچھ میڈیا آپ کو اب سکھا رہا ہے نا، یہ میڈیا دکھا رہا ہے، ضروری نہیں ہے ویسے ہی ہو. اس لیے کبھی بھی میڈیا کی خبر سن کے آپ اپنا دماغ مت بنائیے کہ اب یہ ہو گیا، میڈیا میں آ گیا، عین ممکن انہوں نے جھوٹ بولا. تو دمشق میں وہ بچہ پڑھنے گیا، بڑا پڑھا لکھا، اور پڑھنے سے بیٹے عقل پہ فرق پڑتا ہے. جو بچے اچھا پڑھتے ہیں ان کی عقل کا معیار کچھ اور ہو جاتا ہے، اور یہ پھر یہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پڑھتے کیا ہیں. جس بچے کے بستے میں ساری کتابیں کسی اور ملک کی لکھی ہوئی ہوں اور وہ بچہ ان کتابوں کو پڑھ رہا ہو، تو اس کا دماغ عمومی طور پہ اپنے ملک کی وفاداری کا نہیں بنتا. بڑا جملہ ہے نا، پھر دہراتے ہیں. جس بچے کے بستے میں بیٹے ساری کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہوں جو اس ملک کے نہیں ہیں، جب بچے اس کورس کو پڑھتے ہیں نا، تو انہیں اپنی سرزمین، اپنے وطن سے محبت کم ہوتی ہے. جس ملک میں وہ کتابیں لکھی گئی ہیں وہاں سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے. آپ عربی کی کتابیں پڑھیں، آپ کو عربوں سے محبت ہو جائے گی. آپ انگلش کی کتابیں پڑھتے ہیں تو دنیا کے ان علاقوں میں جہاں انگلش بولی جاتی ہے آپ کو ان سے محبت ہوگی. جب آپ اپنے ملک کی کتابیں پڑھیں گے، اپنی زبان کی کتابیں پڑھیں گے، تو جہاں وہ زبان بولی جاتی ہے، جہاں وہ لوگ ہوتے ہیں، آپ کو اس سے محبت ہوگی، تعلق ہوگا. اور سب سے زیادہ تعلق آپ کو اپنی اس سرزمین سے ہونا چاہیے. ہمیں سب کو سوچنا چاہیے بیٹے، جہاں ہم رہتے ہیں نا، اس ملک کے ہم پہ کیا حق بنتا ہے، کیا حقوق ہیں اس ملک کے، اس زمین کے. ہمیں ہر طرح اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرنی. تو بچہ، اس کے بستے میں بڑی بڑی کتابیں تھیں. بستہ سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، بستن فارسی میں کہتے ہیں باندھنا، ٹو باؤنڈ سم تھنگ، کسی چیز کو باندھ دینا. بستن سے یہ لفظ بستہ نکلا ہے، کیونکہ اس میں آپ کتابوں کو ایک جگہ رکھ دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، یا یہ کہ پھر وہ بستہ آپ کے ساتھ بندھ جاتا ہے. اس کو بستہ کہتے ہیں. تو وہ پڑھ لکھ کے جب اپنے گاؤں واپس آیا تو بڑا عقل مند ہو گیا، بہت باشعور ہوا، سمجھ آئی کہ چیزیں کیسے بنتی ہیں. ہم ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اپنے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں. بیٹے ہر وہ چیز جو آپ کو ٹھنڈے دماغ سے نکالتی ہے نا، اس کے قریب نہیں جانا. بجلی کے قریب کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ بجلی سے جھٹکا لگ جائے گا نا. ہر وہ چیز جو آپ کو ٹھنڈے دماغ سے دور کرتی ہے نا، اس کے قریب مت جائیے. اس چیز کو پڑھتے ہی آپ کا خون کھولنے لگاؤ، مار دو. اس چیز کو پڑھتے ہی آپ کے ذہن میں آیا کہ چلو ہم بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں. جاسوسی ناول ایسے ہی ہوتے ہیں نا، اس میں ہوتا ہے نا کہ اس طرح چوری کی، اس طرح چلے گئے، اس طرح کیا. ہر وہ چیز آپ کے دماغ کو جو بوائل کرتی ہے، کہتی ہے کہ نہیں پڑھتے. ایسی چیزوں کو بیٹے نہ دیکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں. نتیجہ یہ نکلے گا
کہ آپ کی طبیعت غلام بن جائے گی کہ کوئی چیز آپ کو بوائل کرے. ٹھنڈا دماغ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بیٹے، اللہ کی بہت بڑی نعمت. ہم نے ایک جملہ پہلے بھی کہا تھا، اس میں 2 چیزوں کو بتایا تھا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. آپ کو یاد ہے؟ اس میں بھی ٹھنڈا اور گرم کا مسئلہ تھا. آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد؟ چلیے ہم پھر کہتے ہیں، گرم روٹی اور ٹھنڈا پانی. گرم روٹی اور ٹھنڈا پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بیٹے. اسی طرح ٹھنڈا دماغ جو بہت سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کرے بیٹے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو گرم دماغ ہوتے ہیں نا، ایک دم سے یہ کر دو یہ کر دو، بالکل اچھے نہیں ہوتے. تو بچہ بڑے ٹھنڈے دماغ کا تھا، تو گھر پہنچا تو اب اسے جاب کی تلاش تھی کہ کہیں نوکری مل جائے. اسے کچھ دن نوکری نہیں ملی، تو ایک دن وہ صبح صبح اپنے گاؤں میں فجر کی نماز پڑھ کے واپس آ رہا تھا. ہوتا یہی ہے نا بیٹے، صبح شروع ہوتی ہے صبح صادق سے. ایک ہے سورج جب چڑھتا ہے، طلوع آفتاب، سن رائز. اس سے بھی پہلے 1.5 گھنٹہ پہلے بیٹے رات کا بالکل آخری لمحہ ہوتا ہے، اور اسے کہتے ہیں صبح صادق. مومن آدمی کی صبح اس وقت شروع ہو جاتی ہے، اس سے بھی تھوڑا پہلے ہی اگر وہ تہجد پڑھتا ہے. ہمیشہ بیٹے اچھے بچے وہ ہیں جو عشاء کے فوراً بعد سو جائیے، فجر کے بعد اٹھ جائیے، بس صبح صادق کے بعد. ساری زندگی کے لیے کبھی عشاء کے بعد نہیں جگیے، کبھی بھی نہیں. جگنا ہے ہی نہیں. عشاء سے پہلے ہو سکے تو کھانا کھا لیا، نہیں تو عشاء کے بعد کھانا کھایا، تھوڑا سا واک کیا تاکہ کھانا نیچے چلا جائے، آنتوں میں چلا جائے، اور بس پھر اس کے بعد سو گئے. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ یہ روٹین ہے زندگی. یہ راتوں کو دیر دیر تک پڑھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بالکل اچھی بات نہیں. ٹھیک ہے بیٹے؟ اگرچہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے؟ آپ اپنے آپ کو کبھی اس پہ نہ لائیے کہ راتوں کو جاگ نہیں. صبح جلدی اٹھنا ہے، پڑھنا ہے اپنا جتنا بھی. اللہ نے بڑی برکت دی ہے، صبح کا تھوڑا پڑا ہوا بھی کافی ہو جاتا ہے. ہمیشہ عشاء پڑھتے ہی بستر، بس کوئی دوستی نہیں، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی پڑھنا بھی نہیں. تو بچہ فجر کے بعد نکلا اور اس نے ایک دیہاتی کو دیکھا جو پڑھا لکھا نہیں تھا. اس لیے بیٹے گاؤں جو ہے نا، اسے چھوڑ کے شہر میں آئیے. گاؤں جو ہے نا، اس میں رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ الأعراب اشد کفرا و نفاقا، اور گاؤں میں رہنے والے لوگ منافقت میں اور کفر میں بہت زیادہ منہمک ہوتے ہیں. گاؤں میں رہنا کوئی اچھی بات نہیں، شہر آئیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین بھائی گاؤں میں رہتے تھے نا، انہوں نے بھائی کو مارنے کی کوشش کی. تو جب بھائی ان سے ملے تو انہوں نے کہا اذ جاءکم من البدو، اللہ کا شکر ہے تم گاؤں سے نکل کے شہر میں آئے. گاؤں کی زندگی اچھی نہیں ہوتی، شہر میں رہیے. تو ہوا کیا، وہ دیہاتی پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے ایک گدھے پہ جھول ڈالا. جھول کسے کہتے ہیں؟ یہ ہوئی نا بات. جھول کبھی کبھی کپڑے میں آ جاتا ہے. آپ شامیانہ تنتے ہیں نا، تو شامیانے میں جھول آ جاتا ہے. شامیانہ آپ سمجھتے ہیں؟ کنات کبھی کبھی جلسوں میں لگاتے ہیں نا، بڑا سا کپڑا، اسے پھر ایک طرف سے کھینچتے ہیں تو اس میں
جو لہر پڑ جاتی ہے درمیان میں، اسے کہتے ہیں جھول۔ اور جھول اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ نے، سبزی ہے، آٹا ہے، گندم ہے، کوئی چیز ہے، اس میں آپ نے ڈال دی، وہ جھول ہو گیا۔ پرانے زمانے میں اب بھی کبھی دیکھیے گا آپ، بعض گاؤں میں ہم نے دیکھا ہے، اس نے گدھے کی پیٹھ پہ جھول ڈالا اس دیہاتی نے، ادھر بھی ایک خانہ اور ادھر بھی ایک خانہ، دونوں طرف خانے بنے ہوئے تھے، بڑا خانہ۔ ایک خانے میں اس نے سبزیاں ڈالی، ایک خانے میں پتھر ڈالتا رہا، ادھر سبزی ڈالتا تھا، ادھر پتھر ڈالتا تھا، ادھر سبزی میں اضافہ، ادھر تو گدھا بالکل کھڑا تھا۔ صحیح ہے؟ گدھے کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ 4۔ اور 2 ٹانگوں والا گدھا بھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا بیٹے؟ اچھا، ہم آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتے ہیں، یاد رکھیے گا، 2 ٹانگوں والے بھی گدھے ہوتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا بیٹے، تو آپ 2 ٹانگوں والے گدھے بن جاتے ہیں۔ آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں نا، اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ سوچ لیجئے پھر آپ کیا بن جائیں گے، 2 ٹانگوں والے نا، ہے نا؟ اسی طرح جو بچے اونچا بولتے ہیں نا، وہاں ہم وہ لان میں سن رہے ہوتے ہیں، بچے چیخ رہے ہیں، یہ بھی اسی کی حرکتیں ہیں۔ اب نام نہیں لیتا، آپ سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے نا کس کی حرکتیں، کون اونچا بولتا ہے؟ 2 ٹانگوں والے۔ اس نے بیٹے گدھے کی ادھر سبزی ڈالی، ادھر پتھر، ادھر سبزی ادھر پتھر ڈالتا چلا گیا، تو دونوں اطراف، طرف کی جمع، دونوں طرفیں، دونوں اطراف جب برابر ہو گئے تو گدھے کو لے کے چلنے لگا۔ اب یہ بچہ بڑا پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا کہ چچا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ایک طرف پتھر ڈالے ہیں، ایک طرف سبزی ڈالی ہے، تاکہ دونوں طرف بیلنسڈ رہے، اعتدال میں رہے۔ ٹھنڈا دماغ بیٹے اعتدال کو پیدا کرتا ہے، یہ گرم دماغ جو ہے نا، یہ انتہا کو پیدا کرتا ہے۔ پانی کس چیز کو پیدا کرتا ہے؟ ٹھنڈک کو بھی۔ اور پانی اگر آپ گملے میں ڈالتے ہیں تو اس سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ درخت۔ گملے میں درخت پیدا ہوتے ہیں، پودے پیدا ہوتے ہیں۔ اور زمین میں جب آپ پانی ڈالتے ہیں تو جو بیج ہوتا ہے وہ پانی سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹھنڈا دماغ جو ہے نا بیٹے، وہ اعتدال، بیلنسڈ لائف۔ اور یہ جو گرم دماغ ہوتا ہے نا، یہ انتہا کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی آپ پریکٹس کریں بیٹے، ایک عشاء کے فوراً بعد سونا اور دوسرے ٹھنڈا دماغ۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کیا؟ ٹھنڈا دماغ۔ ٹھنڈا دماغ اللہ کی بہت بڑی۔ ہم نے کتنی نعمتیں اللہ کی گنوائیں؟ 3۔ کون کون سی؟ 3 کہاں گنوائی ہیں؟ چلیے آپ کہتے ہیں تو گن دیتے ہیں۔ 4 یہ صحیح ہے۔ پہلی نعمت کون سی خدا کی؟ گرم روٹی۔ دوسری ٹھنڈا پانی۔ تیسری ٹھنڈا دماغ۔ چوتھی کہیے ابھی ذکر آیا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ بس یہ تو پھر بات نہ ہوئی، آپ لوگ یاد ہی نہیں رکھتے۔ دو ٹانگوں والا گدھا اللہ کی نعمت ہے بیٹے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹھنڈا پانی، گرم روٹی، ٹھنڈا دماغ، چوتھی آپ خود یاد کیجئے کیا ہے؟ عشاء کے فوراً بعد سونا بہت بڑی نعمت ہے خدا کی۔ اگر کوئی بچہ عشاء کے فوراً بعد سو جاتا ہے نا بیٹے، کوئی دوستی نہیں، پڑھنا بھی کچھ نہیں، نہ عشاء کے بعد سونا ہے۔
اور سردیوں کی اتنی طویل راتیں، 8 گھنٹے سونا، بہت اچھا۔ اچھا بیٹے، اس نے کہا چچا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا بھئی بیلنس کیا ہے، ادھر سبزیاں ڈالی ہیں ادھر پتھر ڈالیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ برا نہ مانے ایک بات کہوں؟ اس کا کہو۔ تو بیٹے یہ نہیں سمجھنا چاہیے چونکہ میں بڑا ہوں نا تو لہٰذا ساری عقل مجھ میں ہے۔ کبھی کبھی چھوٹے بچے بھی بڑی عقل کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو بچے کتابیں پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھیں، یا ہم سے کوئی بات کرتے ہیں تو ہم سنتے ہیں نا، اسی لیے کہ چاہے عمر میں وہ چھوٹے ہوں بیٹے، لیکن بسا اوقات بچہ بھی بڑے کام کی بات کر دیتا ہے، سننی چاہیے۔ تو ہوا یہ کہ اس نے کہا چچا اگر آپ اس سبزی کو آدھا آدھا کر کے دونوں طرف ڈال لیں تو بھی تو یہ اعتدال قائم ہوگا، تو بھی تو بیلنس رہے گا، تو بھی سبزی نہیں لڑکے گی۔ لڑکنا سمجھتے ہو؟ لڑکنا کسی چیز کا گولائی میں گر کے چل پڑنا، یہ ہوتا ہے لڑکنا۔ لڑک گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا چچا اگر آپ آدھی آدھی سبزی دونوں طرف ڈال دیں تو بھی وہی حاصل ہے جو ایک طرف پتھر اور ایک طرف سبزی ڈالنے کا۔ تو بڑا حیران ہوا۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ بہت ہی اس کو عجیب لگا، اور اس نے پتھر نکالنے شروع کیے اور پھر رکا اور پھر کہنے لگا کہ بیٹے تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس کا میرے پاس کوئی پیسہ نہیں۔ کہا کماتے ہو؟ اس نے کہا کوئی کماتا نہیں۔ اس نے کہا تو تم کرتے کیا؟ اس نے کہا نوکری تلاش کر رہا ہوں آج کل۔ اس نے پھر پتھر واپس رکھے اور گدھے کو ایسی کر کے چلنے لگا۔ تو اس بچے نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو آپ ٹھیک کر رہے تھے نا، سبزی دونوں طرف آدھی آدھی آ جاتی۔ تو اس نے کہا بیٹے وہ عقل جس کے ذریعے پیسہ نہ کمایا جا سکے اس سے میری جہالت اچھی ہے کہ آرام سے پیسے لے کے شام کو آؤں گا۔ اس نے کیا کیا بیٹے؟ پیمانہ قائم کیا۔ یہ مشکل بات ہے، سمجھیے اسے۔ اس نے پیمانہ قائم کیا کہ جتنی دولت اتنی عقل۔ بچے کے پاس چونکہ پیسے نہیں لہٰذا عقل مند بھی نہیں، میرے پاس پیسے ہیں لہٰذا میں عقل مند ہوں، تو پتھر اور سبزی اسی طرح کی ہے۔ اس نے دولت کو پیمانہ قائم کیا نا۔ کبھی بھی بیٹے پیسہ پیمانہ نہیں ہے لوگوں کو ناپنے کا، پرکھنے کا۔ چونکہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے لہٰذا یہ کام بھی بڑے اچھے کرے گا، کیوں بھئی؟ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے لہٰذا یہ جو بات کرے گا عقل کی کرے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ انسانوں کو ماپنے کے لیے اور پیسے اور چیزیں ہیں بیٹے، پیسے نہیں۔ آدمی جس چیز کا دعوی دار ہے نا اس کو اس پیمانے پہ آپ پرکھ لیں، بس مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں شاعر بڑا اچھا ہوں، تو آپ اس کی کلام سن لیں، پڑھ لیں، پتہ چل جائے گا شاعر کیسا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے کیا بحث ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں پیسے نہیں ہیں؟ صحیح ہے نا؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں قاری بڑا اچھا ہوں، تو آپ کہ یہ قرآن پڑھو۔ اب آپ اس کے دیکھیں کہ اس کے پاس پیسے کتنے ہیں، تو یہ تو غلط بات ہے نا۔ پیسے ہوں یا نہ ہو، پیسے کا آواز سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے بیٹے عمومی طور پہ مزاج یہ بن جاتا ہے کہ لوگ پیسے کے پیمانے پر پرکھتے ہیں۔ کبھی بھی نہیں، پیسہ کبھی بھی پیمانہ نہیں ہو سکتا۔ پیسہ پیمانہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بیٹے بالعموم جن سے کوئی نفع نہ پہنچے، جن سے کوئی نفع نہیں ملتا، ان کا پیمانہ پیسہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی گہری بات ہے، آپ سے پھر کبھی عرض کریں گے۔ لیکن پیمانہ، ناپ تول جو آدمی جو دعویٰ کرتا ہے اس کے مطابق،
آئی سمجھ؟ حالات ایسے ہی ہوتے ہیں بیٹے، کبھی یہ کبھی وہ۔ ہمایوں بادشاہ کا نام سنا ہے؟ ہم کبھی کبھی ان کا ذکر کرتے ہیں نا۔ ہمایوں بادشاہ جب ایران گئے تو یہاں ان کے ساتھ ان کے بھائیوں نے برا سلوک کیا، اور بھائی جب برا سلوک کرنے لگے تو پھر اچھا سلوک کون کرے گا؟ ہمایوں بادشاہ ایران گئے، اور شاہ ایران طہماسپ نے انہیں اپنے برابر میں بٹھایا۔ بیرم خان ان کے ساتھ تھا۔ بیرم خان ان کا بہت وفادار دوست اور ان کے لشکر کا بہت بڑا سردار تھا۔ تو ہمایوں جب بیٹھے ہیں تو ہمایوں کے ساتھ ایران کا بادشاہ طہماسپ بھی بیٹھا۔ تو ہمایوں بادشاہ بیٹھتے ہوئے قالین کے کنارے پر بیٹھے، اور ان کے گھٹنے کے نیچے قالین کا جو کنارہ تھا نہیں آ سکا، تھوڑی سی جگہ باقی رہ گئی۔ تو بہرام اٹھے اور انہوں نے ایک پٹکا باندھ رکھا تھا کمر میں، اور وہ بچوں سونے کے تاروں سے بنا ہوا تھا۔ اب بھی دنیا میں سونے کے تار سے لباس بنتے ہیں۔ ہم نے سعودیہ میں ایک جگہ دیکھا، سونے کے تاروں سے لباس بن رہے تھے۔ اور بیٹے اس سونے کی تار کی حقیقت کیا ہے؟ وہ سونے کا تار آیا کہاں سے؟ وہ بیٹے غریب آدمی کے خون سے بنا ہے۔ غریب آدمی کا خون، اس سے جا کر پھر سونا بنتا ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ جب آپ بڑے ہوں گے نا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح دنیا میں سرمایہ دار آدمی ہمارا خون چوس کے اس سے بیٹے سونا بناتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ بہرام نے سونے کا پٹکا کھولا، اور جو ذرا سا وہ ایج کنارے پہ باقی تھا وہاں رکھ دیا۔ طہماسپ بادشاہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے ہمایوں سے کہا کہ ہمایوں، جب اتنے تمہارے وفادار، اتنے لوگ تمہارے ساتھ ہیں، تو تمہیں شکست کیسے ہوئی؟ ہمایوں بادشاہ کو انہیں بڑا اچھا کھانا کھلایا۔ ہمایوں بادشاہ کو طہماسپ نے کھانے کے بعد غزل سنوائی۔ غزل گانے کے لیے جو شاعر آیا نا، موسیقی آئی، تو اس نے ایک مصرع پڑھا فارسی کا، اور اسے کہا آئینے جہاں گاہے چنی گاہے چنا باشد۔ دنیا کا قانون، دنیا کی روش کبھی ایسے اور کبھی ایسے۔ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ دولت کے پیمانے پہ نہیں ناپتے بیٹے۔ دولت صبح ہے شام نہیں، شام ہے صبح نہیں۔ ہر آدمی کے ناپنے کا پیمانہ بیٹے وہ ہے جس کا وہ دعوے دار ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے میں حکومت چلا سکتا ہوں، ہم کہتے ہیں آؤ جی تم بتاؤ کتنے سچے۔ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے میں حافظ قرآن ہوں، ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو۔ اب میں اس سے کہوں کہ بھیا آپ کا قد اتنے فٹ ہے، آپ قرآن، غلط بات ہے بھی، جتنے فٹ بھی قد ہے قرآن کا قد سے کیا تعلق؟ ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی کہتا ہے میں برفی بڑی اچھی بناتا ہوں، اور میں جو اس سے بیٹے جا کر کہوں کہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا یہ کپڑے اچھے نہیں ہیں، تو وہ کہے گا بھیا مجھے برفی سے ناپو، کپڑوں سے کیوں ناپ رہے؟ صحیح ہے؟ سمجھ آئی بیٹے؟ تو یہ جو دولت کے پیمانے سے ناپتے ہیں نا بیٹے، یہ بہت سطحی لوگ ہوتے ہیں۔ کدو آپ نے کبھی کھایا ہے؟ کدو کیسے تیرتا ہے دیکھا؟ کدو پانی کے اوپر تیرتا ہے، اور کبھی کبھی کدو ڈوب جاتا ہے۔ یہ جو کدو پانی کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے نا، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ دریا کی گہرائی کتنی ہے۔ اس لیے بیٹے جو لوگ پیمانہ پیسے کا رکھ کے لوگوں کو ناپتے ہیں نا، یہ اوپر تیرنے والے کدو ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے نیچے کیا ہو رہا ہے۔
تو ہمایوں بادشاہ جو تھے نا، جب انہوں نے یہ شعر سنا کہ آئینے جہاں گاہے چنی گاہے چنا باشد، کہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے، یوں بھی ہوتا ہے اور یوں بھی ہوتا ہے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ طہماس بادشاہ سمجھ گیا اور انہوں نے اشارہ کیا کہ مطلب ختم کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہمایوں آپ کے پاس اتنے زبردست کہ آپ کا گھٹنا نیچے زمین پہ خلا باقی رہ گیا اور اسے پٹکا کھول کے آپ نے شکست کیسے کھائی؟ ہمایوں آخر ہمایوں تھے، بڑے آدمی تھے بیٹے۔ ہمایوں جتنا علم نجوم کا ماہر ان سارے مغلوں میں کوئی نہیں تھا، اتنے بڑے آدمی تھے۔ آپ جب بڑے ہوں گے نا، آپ فارسی پڑھتے ہیں نا، آپ بیٹے مغلوں کی پرشین ہسٹری پڑھیے۔ مغلوں کو دو آدمیوں نے بدنام کیا، ایک انگریزوں نے، کیونکہ حکومت انہوں نے انگریزوں سے لی تھی نا، اور ایک ہندوؤں نے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ گوروں کو نہ پڑھیں، ہندو انہیں بھی پڑھیے، لیکن اوریجنل چیزیں بھی پڑھیے۔ جب آپ پڑھیں گے نا تعصب سے بلند ہو کے بیٹے، تو پھر آپ جانیں گے۔ تو ہمایوں نے 3 چھوٹے چھوٹے جملے کہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ان وفادار دوستوں کے مشورے پہ عمل نہیں کیا۔ طہماسپ نے کہا اور بھائی؟ انہوں نے کہا بھائیوں نے بے وفائی کی۔ انہوں نے کہا اور آپ کی پبلک؟ رعایا؟ انہوں نے کہا رعایا کا مذہب اور طریقہ اور ہے، اور ہم مسلمانوں کا مذہب اور طریقہ اور ہے، ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے۔ ہندو اور ہم مسلمان، مذہب اور تہذیب کے رشتے، اور ہندوستانی تہذیب بڑی قدیم تھی بیٹے۔ دنیا میں تہذیبیں بیٹے 3 ہوئیں، ایک سویلائزیشن تھی گریک یونانیوں کی، ایک سویلائزیشن تھی جو دنیا میں ابھری ہندوستان کی، اور تیسری سویلائزیشن تہذیب جو ابھری نہیں جانتے؟ اچھا چلیے کبھی اس پہ بھی بات کریں۔ انہوں نے 3 باتیں کی۔ انہوں نے کہا میرے بھائیوں نے بے وفائی کی، میری رعایا ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ایسا، اور تیسری بات اس نے کہی کہ ان وفادار دوستوں کی نہیں سنی۔ بیٹے ہمیشہ ترتیب میں پہلے بھائی آتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے۔ اپنے خاندان میں بھائی ہوتے ہیں جو مدد کرتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں جو ساتھ رہتے ہیں۔ چھوٹے بڑے بھائی اگر کچھ کہہ دیں نا، چپ کر جانا چاہیے، سہ لینا چاہیے۔ آپ بھائیوں کو کاٹ دیں تو پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر وہ ظلم کریں انہیں سمجھانا چاہیے بیٹے کہ بھائی ایسے نہیں ایسے کر لیں، ایسے نہیں ایسے کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ بھائیوں کے ساتھ رہیے۔ اور اگر وہ اچھا آپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، بہت اچھا ہے، تو ایک ہوئے بھائی۔ دوسرے بیٹے ہمیشہ اپنے دوستوں کی اچھی بات سننی چاہیے۔ کوئی دوست برائی کی طرف لے جا رہا ہے، اسے سمجھانا چاہیے کہ نہیں ایسے نہیں کرنا۔ اور رعایا، اگر بیٹے حکمرانی کرنی ہو نا تو رعایا کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے۔ یہ وہ نصیحت تھی آخری جو ہم نے فکرہ کہا طہماسپ نے ہمایوں کو کی۔ اس سے کہا اگر جاؤ ہندوستان تم دوبارہ تو رعایا کو اپنے قریب کرو۔ یہ اس طرح جو دوری ہے یہ حکمرانوں کو زیب نہیں دیتی۔ تو اس لیے بیٹے وہ جو پیمانہ قائم کرتے تھے نا، اس بچے کو دیکھ کے اس سے پیمانہ، اس کا تمہارے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو عقل بھی تمہاری اتنی تھوڑی ہوگی، تو اس نے پھر پتھر رکھے اور سبزی رکھی اور چل پڑا۔ تو ایک کی بجائے 2 کہانیاں ہوں گی، اور وقت بھی بہت ہو گیا۔ ٹھیک ہے بیٹے، آئندہ بدھ کو پھر انشاءاللہ ایک اور کہانی آپ کو سنائیں۔